رسول کی بیٹی علی کی زوجہ سوال کر رہی ہے، ابا الحسن ہر گھر میں سامان آیا، آج بابا نے آپ کو کچھ نہیں دیا؟ اور علی کا سر جھک گیا، جواب دیتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہے، لیکن کہا بنت رسول، جو ہم لوگ واپس آ رہے تو قبا کی جانب سے آئے تھے، قبا آج 2 کلومیٹر دور ہے مسجد النبوی سے، مدینے کا اہم ترین محلہ، اس وقت مدینے سے باہر کی ایک بستی تھی۔ کہا جب میں وہاں سے گزرا، اور شہر سے باہر کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جسے انگریزی میں سلم ایریا کہتے ہیں، وہاں پہ عموماً وہ عورتیں رہتی تھیں جن کے شوہر اس سے پہلے کہ جنگوں میں مارے گئے وہ بیوہ ہو گئی، اپنے یتیم بچوں کو لے کے شہر سے باہر جھگی ڈال کے پڑ گئی۔ کہا جب میں آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ سارے بچے حسرت سے اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے، ہم یتیم ہیں، ہمارا بابا مارا گیا، اور وہ بیوہ عورتیں اسی طرح سے گھر کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی بھی یہ منظر دیکھ رہی کہ اسی اسلام کے لیے ہمارے شوہر نے اپنی قربانی دی اور اپنے بچوں کو یتیم کیا، اور کچھ بھی نہیں۔ بھئی یہ منظر مجھ سے نہ دیکھا گیا، جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے ان تمام یتیم بچوں میں اور تمام بیوہ عورتوں میں تقسیم کر دیا، اس وقت میرے پاس اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں۔ وہ فاطمہ شکر کے سجدے میں کہی شکرن للہ، میں پریشان جو تھی، باقی عورتیں پریشان تھی ہمارا شوہر اب تک کیوں نہیں آیا، کیا کیا لائے گا، میں پریشان تھی کہیں یہ درہم و دینار میرے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ فاطمہ پریشان ہے، جب نہ آیا تو شکر کا سجدہ کیا۔ آج مدینے کے ہر گھر میں سب نے پیٹ بھر کے کھایا، صرف ایک ہی گھر میں آج بھی بچے فاقے سے سوئے، اور وہ ابو الحسن علی کا گھر تھا، صرف علی کے بچے تھے جو آج بھی فاقے سے سو رہے، چاہے سارے مدینے کے بچے ان کے طفیل میں آج بہترین کھانے کھا رہے۔ تو یہ اختیار والی غربت ہے، مگر سوال یہ کہ کیوں ہے، یہ اختیار کیوں کیا گیا، اس کا جواب پرسوں آئے گا، اور وہ ایک بہت اہم موضوع ہے، لیکن آج چھوڑ دیجیے، آج صرف اتنی سی بات کہ اب رسول نے کہا علی تمہیں کیا چاہیے، دینار 6 لاکھ یعنی سونا، 6 لاکھ گوسفند، 600 نہیں، 6000 نہیں، 6 لاکھ، اور یہ 6 لاکھ نصیحت کے کلمات۔ مولا نے کہا دینار اور گوسفند علی لے کے کیا کرے گا، یہاں تو جو آتا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں، آپ مجھے نصیحت کے کلمے ارشاد فرمائیے۔ اچھا میرا سوال یہ کہ دینار و درہم و گوسفند کی تو پھر بھی علی کے گھر میں کوئی کھپت ہے، بہرحال معصوم ہے لیکن کھانا پکتا ہے، کپڑے خریدے جاتے ہیں، نصیحت کے کلمات کی کیا یہاں پہ کیا ضرورت ہے، کون سی چیز یہاں پہ کم ہے کہ نصیحت کی جائے۔ علی نے یہ اختیار کیوں کیا، شاید ہمارے اور آپ کے لیے، ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اے علی 6 لاکھ نصیحت کی باتیں تو کیا بتاؤں، یہ ساری 6 لاکھ باتیں 6 چیزوں میں آ گئی۔ اب بھی لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے، علی 6 لاکھ کیا 6 کروڑ کیا، کتنی ہی باتیں علی بھول ہی نہیں سکتے، ہم اور آپ 6 لاکھ بتائی جائیں گی تو 6 بھی یاد نہیں رہیں گی۔ تو کہا کہ 6 بات تم نے درہم دینار کو چھوڑ کے اور گوسفند کو چھوڑ کے مانگا ہے، تو 6 نصیحت کی باتیں اس پہ عمل کر لو، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب۔ علی تو ہے ہی کامیاب، دنیا بھی علی کے ٹھوکروں میں، آخرت کا مالک بھی علی ہے، یہ پھر ہمارے اور آپ کے لیے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سی 6 باتیں جو 6 لاکھ دینار سے زیادہ قیمتی ہیں۔ کہا کہ پہلی بات، اب یہ پوری ایک مجلس ہے لیکن میں تو اس کے اب میں بھی کیا کروں، رسول اللہ وہ والی بات جسے آج کا موضوع بنا رہا ہوں وہ آخر میں بیان کی، پہلے بیان کر دیتے۔ اچھا پہلی بات، تیسری بات اور چھٹی بات تینوں شب قدر سے بہت گہرا تعلق رکھتی۔ کہا پہلی بات یہ کہ جب تم دیکھو، اور رمضان میں ہم اور آپ روز دیکھتے ہیں، جب تم دیکھو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستحبات کی جانب دوڑ کے جا رہے ہیں، اس وقت پوری توجہ واجبات پہ دینا۔ پورا ماہ مبارک ہی اس چیز کا نام۔ اب میں مثالیں نہیں دینا چاہتا ورنہ دعا افتتاح سننے والے اور وہ رمضان کی مختصر دعائیں پڑھنے والے اور دعائیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور کی تلاوت کرنے والے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان دعاؤں کی اہمیت کم کر رہا یا مذاق اڑا رہا ہوں، لیکن ہے بہرحال بہت قابل توجہ مسئلہ جب دنیا مستحبات پہ دوڑ کے جا رہی، کسی کو مفاتی چاہیے اور کسی کو مجموعہ چاہیے اور کسی کو وظائف الابرار چاہیے، توضیح المسائل شاید کسی کو نہیں چاہیے۔ فرق کیا ہے ان کتابوں میں اور توضیح میں؟ توضیح واجبات ہے، وہ چیزیں مستحبات، ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے کہا مستحبات کی طرف جا رہے ہیں تو واجبات۔ میں وضاحت بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا پھر بھی اتنے جملے پھسل کے آگئے۔ اور اے علی جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا بنانے میں لگے تو تم آخرت بنانے میں لگ جانا۔
مولانا ہم نے بڑا اچھا مکان بنایا، دل تو چاہتا ہے کہ پوچھے کہ جنت میں بنایا کہ نہیں بنایا، یہاں تو بنا لیا آپ نے۔ مولانا ہماری گاڑی دیکھیں کتنی شاندار گاڑی، بھئی جنت کی گاڑی بھی آپ نے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ اب یہ پیغمبر بہترین زیور میں خرید کے لایا ہوں۔ ہم سے تو لوگ بہت کہتے ہیں، کیونکہ میں اتفاق سے اتنے سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں اور کہیں سے ایک حدیث ہمارے یہاں آ گئی ہے کہ مدینے سے سونا خریدنا بہت سنت ہے، اگر کوئی سونا خریدے بغیر آ جائے تو پیغمبر نے فرمایا مجھ پہ ظلم کر کے جا رہا۔ اب یہ حدیث ہے، دیکھیں مولانا ہم نے کتنا قیمتی ایک سیٹ خریدا۔ کچھ لوگ ذرا ڈر بھی جاتے ہیں کہ مولانا کو پتا چل گیا، مولانا کی تو ایک مجلس کا ٹاپک بن گیا، بتاتے بھی نہیں، پھر بتاتے ہیں مسجد شجرہ پہ احرام پہننے جا رہے، مسجد کے اندر سامان لے جانے کی اجازت نہیں۔ ارے مولانا یہ تو بیگ روک لیا گیا، اب ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں کریں، کیا اس میں کپڑے ہوں گے پھٹے پرانے، ایک پرانی چپل جوتی ہوگی باہر رکھ دیں؟ نہیں مولانا اب تو بتانا ہی پڑے گا، اس میں یہ نہیں ہے بہت قیمتی شے۔ مثلا بھئی یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن جنت کے زیور کی بھی فکر کی کہ نہیں؟ یہ سارے جملے میرے نہیں ہیں، یہ معصومین کے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں حدیثیں پڑھوں، مثلا ایک چھوٹی سی حدیث، مولا یہ حدیث ہے، آخر ہم جوان ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے سونے کی انگوٹھی پہنے، کیوں حرام کی ہے اسلام نے؟ امام نے کہا سونے کی انگوٹھی اس لیے حرام کی گئی ہے تاکہ جنت میں تمہیں سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے، اگر وہاں سونے کی انگوٹھی پہننا ہے تو یہاں کی انگوٹھی چھوڑنا پڑے گی، اور یہاں پہننا ہے تو وہاں پہ انگوٹھی سے محروم رہنا ہوگا۔ دیکھیں زیور، دیکھیں لباس، بلکہ ماہ رمضان میں کیا یاد دلاؤں، ماہ رمضان کی تو دعاؤں میں یہ ہے خدا بندہ ایسا لباس ہو اور ایسی غذا ہو۔ اے علی، یہ رسول کی دوسری نصیحت۔ تیسری نصیحت پھر شب قدر، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عمل کر رہے ہیں تو تم کثرت عمل کی جانب نہ جاؤ، عمل کی نیت اور خلوص کی جانب جاؤ، یعنی عمل کی کوانٹٹی بڑھانے کی ضرورت نہیں، عمل کی کوالٹی کو بڑھاؤ، عمل کی کوالٹی بہترین ہو تو ساری رات عبادت کرنے والے سے وہ افضل ہو جائے گا جو ساری رات بستر پہ اتنے آرام سے سویا کہ بار بار کہا کہ علی کو زندگی میں نہ اس سے پہلے کبھی ایسی نیند آئی نہ اس کے بعد کبھی ایسی نیند آئی۔ اگر اخلاص عمل ہو، اخلاص نیت ہو تو اس کا سونا ہزاروں کی عبادت پہ افضل ہے۔ اب یہ حدیث بھی بہت تفصیل طلب ہے، وقت نہیں۔ اور اے علی، چوتھی چیز یہ، بلکہ پانچویں اور چھٹی چیز بھی شب قدر کی چوتھی چیز، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کی چیزوں کو زیب و زینت دے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، دنیا بنانا الگ ہے، چلیں بھائی ٹھیک ہے، مکان آپ کی ضرورت ہے آپ نے بنا لی، خالی ایک ڈرائنگ روم کو سجانے میں لوگ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں کہ ایک غریب بیوہ سیدانی کے سال بھر یا زندگی بھر کا خرچہ آپ کے ایک صوفہ سیٹ سے زیادہ ہو جائے، سے کم ہوتا ہے۔ خالی اپنے بچے کی سالگرہ میں لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ 10 غریب سیدانیوں کی یتیم بچیوں کی شادی ہو جائے، کہ چلے آپ نے کہا گاڑی ہماری ضرورت ہے، گھر ہماری ضرورت، پھر اس کو سجانے میں لگے تم آخرت کی چیزوں کو سجانا۔ میری زبان رک نہیں رہی اور میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو رہی۔ یہاں مولا کی پھر وہ حدیث آ گئی جو مجھے آج پڑھنا تھی، لیکن وہی آج کی مجلس تو پرسوں چلی گئی۔ اے جابر، کس چیز میں یہ آدمی اکڑتا؟ پھر مولا نے 7 اہم ترین چیزیں بتائیں وہ کل۔ آئیے آخری بات، کل سے مطلب پرسوں، آخری 2 چیز، اور کہا کہ اے علی، 1 لاکھ دینار کی ایک 6 لاکھ دینار یعنی 1 لاکھ دینار کی ایک نصیحت۔ اے علی، 5ویں بات، یہ کل کی شب قدر کا اہم ترین عمل ہے، یہ کل کا اہم ترین عمل یہ ہے جو اب رسول بتا رہے، جب تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور دوسروں کے عیب نکالنے میں لگے ہوئے، اس وقت بیٹھ کے اپنے عیب خود ڈھونڈنا اور اپنے عیب خود